اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کا ارشاد یوں ہوتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ کی رحمت و شفقت، مہربانی اور نرم دلی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر وہاں کے سرداروں کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتا، اور دوسرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں خون جم جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے تو پہاڑ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی شفقت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے، آپ کی شفقت پہ قربان جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ان کی نسلیں، ان کی جو اگلی نسلیں ہوں گی وہ ایمان لائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے گوشے آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، لیکن آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام اعلان جاری کرتے ہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج کے دن میں نے تم کو آزاد کر دیا، آج تم آزاد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے لوگ موجود ہیں کہ جن کے یہاں پر جنہوں کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ سلوک روا ہوگا، جائز ہوگا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پہلو پہ غور کرے، ان کے گوشوں پہ غور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معافی کا عام پروانہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگ مختلف طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ باعث رحمت، باعث شفقت، باعث نرمی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے، اخلاق کی تمام حدیں، تمام حدود، تمام بلندیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید کے میدان میں کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، کتنا مارا گیا۔ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، آپ کی پیٹھ مبارک پر کیا ہے، اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو صاف کرتی ہے اور آپ کے سر کو دھو کر یہ کہتی ہے کہ بابا آپ کو یہ کیوں مارتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و
قوتوں سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے سرما جو ہے پانی پیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت و قوت تھے۔ آپ ایک واقعے سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہتے ہیں، اچانک آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ بدو، وہ دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قدر اطمینان سے کہتے ہیں اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کانپ جاتا ہے، تھرا جاتا ہے، اس کی ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کی نرمی ہے کہ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ مختلف گوشوں کو دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار خصوصیات سے نوازا، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ ایک مخصوص علاقے کے لیے، خطے کے لیے، یا کسی شہر کے لیے یا کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کی بعثت نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے تمام جہانوں کو ہو، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے نبی بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کیا ہے دعوت توحید دی۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہائے افسوس، آج دنیا کی اکثریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غفلت برتتی ہے، آپ کی رسالت کا انکار کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کیا درد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھینچا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ اکبر، کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مارے افسوس کے کہ یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، اس حدیث پر یعنی قرآن و حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یعنی آپ کی دعوت توحید کی انتھک کوششوں کا آپ اندازہ لگائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کی گواہی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہ لائے تو مارے افسوس کے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ اکبر، آپ کا دعوت تبلیغ، آپ کا انداز تبلیغ کتنا پیارا ہے کہ وہ بوڑھیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کچرا پھینکتی ہے، ایک دن یہ معمول پاتے نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خبر رسی کے لیے، اس کی خبر گیری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اسے حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جن کی راہوں میں کانٹا بچھاتی ہوں، یہ وہ شخص ہے کہ جن کے اوپر میں کچرا ڈالتی ہوں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز تبلیغ کو دیکھ کر، آپ کی اس اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی اس نرمی اور رحمت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ پہلو ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کی انسانیت کی اکثریت، آج کی جنوں کی اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو نہیں جانتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو مختلف انداز میں پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی کہا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، کبھی کہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی آپ کی ہر ادا کو، آپ کے ہر انداز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ کیا۔ کہیں مزمل کے نام سے پکارا، کہیں مدثر کے نام سے پکارا، تو کہیں عبداللہ کہا، کہیں محمد کے نام سے پکارا، کہیں احمد کے نام سے پکارا، تو کہیں
آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر مقام عبدیت سے آپ کو کیا ہے متصف کر کے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر، یعنی آپ کی عبدیت کی نسبت کو، یعنی اپنے مخصوص بندہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرار دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی لے کر گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے تذکرے کو کس طرح سے جگہ جگہ پر کیا ہے نمایاں کیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا اللہ کی اجازت سے، اور آپ کو چمکتا ہوا، تابندہ، تابناک، روشن سورج بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اللہ تعالیٰ مختلف مقام پر کیا ہے بیان کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گوشوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بتایا، آپ کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فرمایا، آپ کی رسالت کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی رسالت ساری جہاں کے لیے ہے، آپ کے تعلق سے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ رسول اور نبی میں یہ فرق ہے کہ رسول کو نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا، اور نبی کو پرانی شریعت کی تجدید، اس کی احیاء، اس کی رینیول کے لیے کیا ہے بھیجا جاتا۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آج کل کے مختلف مقامات پر مختلف پدی کے شوربے اور مختلف چوچو کے مربع رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہو، یا کسی بھی مختلف جگہ کا فتنہ شکلیت ہو، یا قادیانیت کا فتنہ ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، جو رسالت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جبکہ تحفظ ختم نبوت جو ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف، آپ کی یہ خوبی اور آپ کا یہ صفت بتائی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ جو ہے سفارش کرنے والے ہیں، آپ کو خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف گوشے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اتنے اولو العزم رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ اتنی عظیم المرتبت خاتم المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، کہ جو گنہگاروں کی سفارش کرنے والے ہیں، ایسے رسول کہ جو بروز قیامت لوگوں کے لیے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ امتی امتی، جب روز محشر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، سارے نبیوں کے پاس جا کر، آدم علیہ السلام کے پاس جا کر لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ حساب کتاب شروع کیجئے، نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے، وہ سب کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آج جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا۔ آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ہماری دنیا کی باتیں یاد آتی ہے، پھر سب کا یہ کہنا ہوگا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی امتی، یعنی دنیا میں آپ کی راتوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے پیروں میں ورم پڑ جا رہا ہے، اور آپ اپنی امت کے لیے یہ آیت کو دہراتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کرے تو تو یقیناً عزیز ہے، حکیم ہے۔ اور بروز قیامت آپ دیکھیں کہ سارے نبی، سارے رسول اپنی کم اعترافی کرے اور کہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائے اور کہے
اللہ کی ندا ہے یا محمد ارفع راسک وسل تعطى کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ آج ہم رحمت کی حوالے سے مختلف شخصیتوں کا نام لیتے ہیں، اخلاق کے حوالے سے مختلف شخصیتوں کا حوالہ لیتے ہیں، اور تعلیمات کے حوالے سے ایکسپرٹی جو ہے، جو ماہرین ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن سارے ہی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ، بہترین سیرت اگر کسی کا نمونہ ہمارے لیے قرار دیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیا ہے، جن کی ہم امتی ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کے فرمان کے آ جانے کے بعد کسی اور کے فرمان کی طرف نہ دیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے، اور نیچے ڈسکرپشن میں ہماری انسٹاگرام کی ID دی ہوئی ہے، اس پر بھی ہمیں فالو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔